ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کی شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، جب تم اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، تمہیں کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ واہ میرے رب، تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کتنی عزت بخشی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس اشرف المخلوقات نے سب کچھ بھلا کر ہمیشہ دولت کو عزت بخشی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا، آمین۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج کل رشتے غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیوں سے ٹوٹتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی، اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہیں، جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے پر جا لگو گے۔ اگر انسان کے اندر کا احساس ہی مر جائے تو ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کی باریک کرچیاں ایسے زخم دے جاتی ہیں جو رہتی سانسوں تک رستے رہتے ہیں، اور پھر ان زخموں کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہوتا۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے
اس پر قناعت کیجیے اور غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا جہالت ہے۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دورہ عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ منافق اس دنیا کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہیے۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بتا پاتے ہیں۔ اے تمام قدرتوں کے مالک، شر شیطان اور شر انسان سے پناہ میں رکھ۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ ایک مردہ انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ قدر کیجیے، کیونکہ سچے رشتے ایک بار کھو جائیں دوبارہ نہیں ملتے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بیکل کر دیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں ہیں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، بے شک اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے، اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔
جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائے، آمین۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا تو نہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت، نصیب اور قسمت کبھی نہیں خرید سکتے۔ دعائیں لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ میں ان کو اجازت دیتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نمازی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف۔ صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر کوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام کھٹکتا اور بوجھ بڑھتا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت
آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی اور میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔